بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو داستان پیلا رومال لال ست سری اکال، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے اس نوکر کو حوصلہ دیا اور یقین دلایا کہ اس کے مالکوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے کچھ بتایا ہے۔ اس نے جو انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ دونوں بھائیوں میں اور تو کوئی بری عادت نہیں، البتہ بڑے بھائی کا دوستانہ ایک ہندو عورت کے ساتھ ہے۔ وہ بہت خوبصورت عورت ہے اور بڑی چالاک ہے۔ نوکر نے بتایا کہ وہ ان کے پیغام ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اس نے یہ راز فاش کیا کہ یہ عورت پیسے مانگتی رہتی ہے۔ عموماً کتنے پیسے مانگتی ہے؟ کبھی 15 روپے، کبھی 20 روپے۔ اس نے جواب دیا، اور بڑا بھائی اسے روپے دے دیتا ہے، ہر بار دے دیتا ہے۔ پچھلے دنوں اس عورت نے زیادہ رقم تو نہیں مانگی تھی؟ مانگی تو نہیں تھی، لیکن مجھے ایک شک ہے۔ اس نے جواب دیا، یہ عورت شادی شدہ ہے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ یہ عورت بہن کی شادی کی فکر میں رہتی ہے۔ وہ سنت سنگھ یعنی صوبے دار کا بڑا بیٹا اس سے ضرور مدد مانگے گی یا مانگ چکی ہوگی۔ نوکر میری حوصلہ افزائی سے اب عقل کی باتیں کرنے پر اتر آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کس طرح محسوس کیا ہے کہ اس عورت نے سنت سنگھ سے رقم مانگی ہوگی یا پھر مانگے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ 3 سال سے ان کے درمیان آیا ہوا ہے۔ اس نے عورت کی کچھ باتیں سنائیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سنت سنگھ کی کھال اتار رہی ہے۔ نوکر نے یاد کر کے کہا، پچھلے سال کٹائی کے بعد اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ سنتے سے کہنا کہ سنار نے انگوٹھی تیار کر دی ہے۔ میں نے سنت سنگھ سے کہہ دیا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ 2-3 روز بعد سنت سنگھ نے مجھے کپڑے میں بندھی ہوئی ایک چیز دے کر کہا کہ اسے دے دینا۔ میں نے لے جاتے ہوئے کھول کر دیکھا، یہ سونے کی انگوٹھی تھی۔ کیا یہ عورت صوبے دار کے گھر آتی رہتی ہے؟ آتی ہے، نوکر نے جواب دیا، لیکن سردارنی اسے پسند نہیں کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتی ہے۔ گاؤں والوں کو ان کی دوستی کا علم ہے، کئی لوگ جانتے ہیں۔ سنت سنگھ کے باپ کو بھی معلوم ہے، شاید اسے معلوم نہیں۔ نوکر نے جواب دیا، اگر صوبے دار کو پتہ چل جائے تو بیٹے کی ہڈیاں توڑ دے۔ اس سلسلے میں نے نوکر سے جو معلومات حاصل کرنی تھی کر لیں، اور اسے سختی سے کہہ دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں اس سے کیا پوچھتا رہا ہوں اور اس نے مجھے کیا بتایا ہے۔ مزاروں کو اکیلے اکیلے بلایا۔ ان سے میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ صوبے دار اپنے کنبے کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کے گھر چلا گیا تھا، تو اس دوران دونوں بھائیوں میں سے کوئی کٹائی سے غیر حاضر ہوا تھا۔ اب نوکر مجھ پر بڑا قیمتی انکشاف کر گیا تھا، اس لیے میرے لیے یہ معلوم کرنا کہ بڑے بھائی سنت سنگھ کٹائی سے غیر حاضر ہوا تھا یا نہیں زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ چور اسی گھر میں ہے، اور چوری اسی روز ہوئی ہے جس روز گھر والے تالے لگا کر گئے تھے۔ یہ غریب لوگ تھانے دار اور اس کے تھانے سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے مالکوں سے بھی۔ کھل کر بات کرتے گھبراتے تھے۔ ان میں سے صرف ایک نے بتایا کہ سنت سنگھ کٹائی چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ 1.5 گھنٹہ غائب رہا تھا۔ وہ دن اسی میں گزر گیا۔ رات کو نمبردار میرے گھر آیا۔ وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ وہ سراغ رسانی میں مصروف ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آ جائے۔ میں نے اس سے سنت سنگھ اور ہندو عورت کے متعلق پوچھا۔ اس نے نوکر کے بیان کی تصدیق کر دی۔ اس عورت کے متعلق اس نے بتایا کہ اس کا خاوند بدھو اور شریف آدمی ہے۔ گاؤں میں اس کی چھوٹی سی دکان ہے۔ اس نے اپنی بیوی پر یہ احسان کر رکھا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کو اپنے گھر رکھ لیا ہے۔ بہن شریف لڑکی ہے، لیکن بڑی بہن کا چلن اچھا نہیں۔ وہ اتنی بری بھی نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ دوستی لگاتی پھرے، مردوں کو انگلیوں پر نچا لیتی ہے۔ سنت سنگھ کے ساتھ اس کی مستقل دوستی ہے۔ نمبردار ہندو تھا، اس لیے میں اسے سنت سنگھ کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ سکھ نمبردار سکھوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ کوئی سکھ جرم کر بیٹھتا تو سکھ نمبردار اسے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے اس ہندو نمبردار سے کہا کہ کوئی شریف ہے یا بدماش، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میری دلچسپی اس کیس کے ساتھ ہے جو میں رجسٹر کر بیٹھا ہوں۔
میری توجہ اب سنت سنگھ پر آ گئی ہے۔ اس کے پاس تالوں کی دوسری چابیاں تھیں جو اس نے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ اس کے ماں باپ اور بہن گھر کو تالے لگا کر گئے اور سنت سنگھ نے آ کر تالے کھولے۔ ٹرنک کے تالے کی دوسری چابی نہیں تھی، چنانچہ اس نے پیچھے سے قبضہ اکھاڑ کر ڈھکنا اٹھا لیا اور رقم لے گیا۔ اس نے یہ رقم اس ہندو عورت کو دی ہے، اس نے اپنی بہن کی شادی کے لیے مانگی ہوگی۔ نمبردار نے وثوق سے کہا کہ صوبیدار کے دونوں بیٹوں میں اور کوئی عیب نہیں، البتہ سنت سنگھ اس عورت کے چکر میں آیا ہوا ہے۔ میں نے نمبردار کو کچھ معلومات لانے کے لیے کہا اور اسے 2-3 ڈھنگ بھی بتائے۔ میرے ذہن سے اجیت کور نکل چکی تھی، اب شک کا مرکز اس کا بھائی سنت سنگھ تھا۔ پھر بھی میں نے نمبردار سے اجیت کور کے متعلق پوچھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کا بڑا بھائی اس ہندو عورت کے چکر میں آ گیا ہے، نمبردار نے کہا۔ میں نے حیران سا ہو کر نمبردار کی طرف دیکھا کہ یہ کوئی انکشاف ہوگا۔ اس نے کہا، صوبیدار پہلے اجیت کور کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد دونوں بیٹوں کی شادی اکٹھی کر دے گا۔ بھائی بھی یہی کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بہن کو رخصت کر کے شادی کریں گے، مگر بہن کا رشتہ لینے کوئی نہیں آتا۔ یہ لڑکی ظاہری طور پر تو مذہب کی سخت پابند ہے، لیکن اس میں کوئی دماغی نقص ہے، شاید وہ کوئی رشتہ قبول بھی نہیں کر رہی۔ مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے گی اور سیدھی امرتسر دربار پہنچے گی۔ اسے بالکل احساس نہیں ہے کہ وہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہے، اور اسے اگر کسی ریاست کا مہاراجہ دیکھ لے تو ہیروں کے عوض بیاہ کر لے جائے گا۔ نہ اس کی شادی ہوتی ہے، نہ ماں باپ اپنے بیٹوں کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ بڑا بیٹا سنت سنگھ ایک نوسر باز عورت کے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کے ساتھ باتیں بھی کی تھیں۔ مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ لڑکی ذہنی مریض ہے۔ میں نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لڑکی مذہب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، اور میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ اسے سکھوں کے گھر میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اب اس سے میری توجہ ہٹ گئی تھی۔ دوسرے دن میں کسی اور کیس میں مصروف ہو گیا۔ اس گاؤں کے ایک مسلمان نوجوان نے ایک ہندو پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اسے گرفتار کر کے ہم نے جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا۔ ہندو کا بیان تھا کہ اس نے اسے لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ گواہیاں ایسی لائی گئی تھیں کہ کیس بہت مضبوط ہو گیا۔ میں خود چند ایک کیسوں میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس مسلمان کا کیس ASI رگھبیر سنگھ کے سپرد کر دیا تھا۔ رگھبیر سنگھ ہندو راجپوت تھا۔ کیس آسان تھا، تفتیش میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا۔ ہندو خود ہی شہادت فراہم کر رہا تھا۔ مسلمان یعنی ملزم کے وکیل نے اس کی ضمانت کے لیے درخواست دی تھی، جو مجسٹریٹ نے مسترد کر دی تھی۔ جرم کی نوعیت ایسی تھی کہ میں خود بھی اس کوشش میں تھا کہ ملزم کی ابھی ضمانت نہ ہو۔ رگھبیر سنگھ سے میں نے کہہ رکھا تھا کہ ضمانت نہ ہونے دینا، مگر مجھے پتا چلا کہ ملزم ضمانت پر رہا ہو گیا ہے۔ رگھبیر سنگھ کورٹ سے آیا تو اس نے بتایا کہ ملزم کا پہلا وکیل بہت کمزور اور نالائق تھا، اب اس نے بڑا اچھا وکیل کر لیا ہے۔ ملزم غریب آدمی تھا، اس نے جرم بڑا سنگین کیا تھا، غربت کی وجہ سے وہ کوئی قابل وکیل نہیں کر سکا تھا۔ اس نے جرم بھی غربت کی وجہ سے ہی کیا تھا، لیکن اس کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ تھانے میں اسے لایا گیا تو ہم سب کو للکارتا تھا۔ جس ہندو کو اس نے زخمی کیا تھا اس پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتا اور نعرے لگاتا تھا، سچے کی مدد خدا کرے گا۔ 10-12 ہندو تھانے میں آ گئے تھے، ان میں عینی شاہد بھی تھے۔ ملزم کی زبان بند نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے کہیں اور جانا تھا، میں کیس رگھبیر سنگھ کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد رگھبیر سنگھ اس کیس کی جو کارگزاری اور ڈائری میرے آگے رکھتا رہا، میں اس پر دستخط کرتا رہا۔ اس روز جب ASI رگھبیر سنگھ نے عدالت سے آ کر بتایا کہ ملزم ضمانت پر رہا ہو گیا ہے تو مجھے غصہ آ گیا۔ ضمانت سیشن کورٹ سے ہوئی تھی، رگھبیر سنگھ بھی کورٹ میں گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے سرکاری وکیل کو بتایا نہیں ہوگا کہ ملزم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، وہ ضمانت رکوا سکتا تھا۔ رگھبیر سنگھ بار بار کہتا تھا کہ ملزم نے ایک مہنگا اور قابل وکیل کر لیا تھا۔ ہم دونوں برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ رگھبیر سنگھ نے جیب سے رومال نکالا اور چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ میں نے اتفاق سے دیکھا اور میں چونک پڑا۔ رومال ریشمی تھا اور اس کا رنگ پیلا تھا۔ اس کے درمیان مجھے لال کڑھائی نظر آئی۔ میں نے مذاق کے سے انداز میں کہا، رگھبیر یار، یہ ریشمی رومال کسی معشوق نے دیا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے ہنستے ہنستے رومال لے لیا۔ رومال کے درمیان لال دھاگے سے گور مکھی میں ست سری اکال کاڑا ہوا تھا۔ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں
کہ صوبیدار کی بیوی نے میرے پوچھنے پر مجھے بتایا تھا کہ رقم جو چوری ہوئی ہے وہ پیلے رنگ کے ریشمی رومال میں بندھی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے ایک اور نشانی یہ بتائی تھی کہ اس کے درمیان لال دھاگے سے گور مکھی میں ست سری اکال کاڑا ہوا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی رومال تھا۔ میں نے پہلے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ وہی رومال ہے۔ ایسے رومال بازار میں تو نہیں بکتے تھے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے۔ اس کی شناخت صوبیدار کی بیوی اور بیٹی کر سکتی تھی۔ میں نے شناخت کا انتظار نہ کیا، رومال ہاتھ میں لیے کانسٹیبلوں کے کمرے میں چلا گیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ صوبیدار، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو ساتھ لے آؤ۔ رگبیر، میں نے برآمدے میں آ کر رگبیر سنگھ کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ رومال تمہارے پاس کس طرح آیا؟ اس نے رومال میرے ہاتھ سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور شگفتہ لہجے میں بولا، ایک سکھنی کی نشانی ہے ملک صاحب۔ رگبیر سنگھ، میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے کہ یہ رومال کوئی اور آ کر شناخت کرے، مجھے بتا دو کہ یہ تمہارے پاس کس طرح آیا ہے۔ ملک صاحب، اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں جو پوچھتا ہوں مجھے وہ بتاؤ۔ میں نے ذرا دبدبے سے کہا، مجھے جانتے ہو کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ میں تمہیں ابھی لائن حاضر کرا دوں گا، اس کے بعد سیدھے جیل جاؤ گے۔ مجھ سے کسی رعایت یا مدد کی توقع نہ رکھنا۔ اپنے ایک دوست کی جیب سے نکال لایا ہوں، اس نے کہا، اس کا نام، پورا پتہ؟ میں نے کہا، ابھی اسے تھانے میں بلاؤ۔ ملک صاحب، اس نے کہا، کچھ سمجھاؤ تو صحیح۔ میں بتا دوں گا رومال کہاں سے آیا ہے، یہ تو بتاؤ کہ یہ رومال ہے کیسا؟ جانتے ہو، میں کل سے ایک چوری کی تفتیش کر رہا ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، اس نے کہا، آپ ارجن پور کی بات کر رہے ہیں نا؟ ایک پینشنر سکھ صوبیدار کے گھر چوری ہوئی ہے۔ ہاں، میں نے کہا، رقم اس رومال میں بندھی ہوئی ٹرنک میں رکھی تھی۔ آپ نے یہ رومال پہلے دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں نے بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچانا ہے، اسے شناخت کرنے والے آ رہے ہیں۔ تم نے کہا ہے کہ یہ ایک سکھنی کی نشانی ہے، اجیت کور کی بات کر رہے ہو؟ اجیت کور؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ میں کسی اجیت کور کو نہیں جانتا، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ اس نے ذرا رک کر اور لمبا سانس لے کر کہا، میں آپ کو زیادہ چکر نہیں دوں گا، آپ میرے صرف افسر ہی نہیں، آپ خاندانی آدمی ہیں، میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے۔ میں نے آپ جیسا، میں نے غصے میں ایک بڑا ہی گندا لفظ استعمال کر کے کہا، مجھے بنانے کی کوشش نہ کرو رگبیر، تم جانتے ہو مجھے خوشامد سے نفرت ہے۔ سیدھی بات کرو، میری عزت کرنا چاہتے ہو تو بعد میں کر لینا، فوراً بتا دو کہ یہ رومال تمہارے پاس کس طرح آیا۔ میں اس پر سوار تو ہو گیا تھا، لیکن یہ سوچ کر مجھے اپنے اندر یہ ڈر محسوس ہوا کہ صوبیدار کی بیوی اور بیٹی نے کہہ دیا کہ یہ وہ رومال نہیں جس میں رقم بندھی ہوئی تھی، تو اپنے ASI کے سامنے میری کیا عزت رہے گی۔ بتانے سے پہلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ کو میرا ایک گناہ بخشنا پڑے گا۔ اس نے کہا، پہلے بات کرو۔ میں نے ملزم کو ضمانت پر رہا ہونے میں مدد دی ہے۔ اس نے مسلمان ملزم کو بتایا جسے میں چاہتا تھا کہ ابھی ضمانت پر رہا نہ ہو۔ اس نے کہا، میں نے PP یعنی پبلک پروسیکیوٹر سے کہہ دیا تھا کہ اس کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت نہ کرنا۔ میں نے ملزم کے بھائی سے 500 روپیہ لیا ہے۔ اس نے یہ رقم اس رومال میں لپیٹ کر رکھی تھی۔ مجھے رومال اچھا لگا تو میں نے اس سے رومال بھی لے لیا۔ ملزم کا بھائی مجھے بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کی مدد کروں۔ میں نے اسے 500 روپے مانگے تھے۔ یہ رقم اس نے مجھے آج سیشن کورٹ کے باہر دی ہے۔ اب مجھے خیال آتا ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کے لیے اتنا اچھا وکیل کیوں نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب 3-4 دنوں سے اسی غریب آدمی نے مجھے صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں اس کے بھائی کو ضمانت پر رہا کروانے کا کیا لوں گا۔ میں نے اسے 500 روپیہ اس لیے کہا تھا کہ وہ اتنی رقم نہیں لا سکے گا اور میرے پیچھے پھرنا چھوڑ دے گا، لیکن وہ رقم لے آیا اور اس نے مہنگا اور اچھا وکیل بھی کر لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہیں ہاتھ مارا ہے اور اس کا ہاتھ صوبیدار کے گھر پڑا ہے۔ میں گواہ ہوں، آپ اسے بلا لیں۔ یہ تو بات کا مسئلہ تھا کہ رشوت خوری کے الزام میں مجھے ASI رگبیر سنگھ کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ مجھے چوری کی واردات کا جو ملزم مل رہا تھا اس کی طرف فوری توجہ دینی تھی۔ میں نے ہمیشہ خدا سے مدد مانگی ہے اور خدا نے میری مدد کی بھی ہے۔ میں صوبیدار، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کا انتظار کر رہا تھا۔ 2-2.5 میل دور سے آتے کچھ وقت درکار تھا۔ مجھے اس گاؤں کا ذیلدار آتا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ ضرور کوئی خبر لایا تھا۔ میں اسے آتا دیکھ کر برآمدے سے اٹھا اور اپنے دفتر میں چلا گیا۔ ذیلدار اندر آ گیا۔ میں اسی کے لیے اندر گیا تھا۔
ایک خبر لایا ہوں۔ اس نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ جس وقت صوبیدار، اس کی بیوی اور بیٹی اپنی بڑی بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے، اس وقت کوئی آدمی یا کوئی عورت ان کے گھر میں آئی اور اس نے چوری کی۔ میں کل سے سراغ لگا رہا ہوں۔ آج صبح اس آدمی نے جو میرے ساتھ آیا ہے بتایا ہے کہ صوبیدار کی بیٹی اجیت کور کو اس نے اپنے مکان کے باہر والے دروازے کی زنجیر کھولتے اور اندر جاتے دیکھا تھا۔ گھر کے اپنے کسی فرد کا اپنے گھر میں داخل ہونا کوئی جرم یا عجوبہ نہیں تھا۔ کسی اور نے بھی اجیت کور کو اپنے گھر میں جاتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ اس کا اپنا گھر تھا، اس لیے کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں معلوم کرتا رہا۔ آخر اس آدمی نے مجھے اجیت کور کے متعلق بتایا۔ میں نے اس آدمی کو اندر بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے اجیت کور کو زنجیر کھول کر اندر جاتے دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ آگے نکل گیا تھا، اس لیے اس نے لڑکی کو باہر آتے نہیں دیکھا۔ میری دلچسپی سنت سنگھ کے ساتھ تھی۔ میں یہ سننا چاہتا تھا کہ سنت سنگھ اپنے گھر والوں کی غیر حاضری میں اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ بہرحال اب رگھبیر سنگھ اور پیلے رومال نے میرا کام کچھ آسان کر دیا تھا۔ میں نے اپنے اعتماد کے لیے ایک کانسٹیبل کو گاؤں سے اس آدمی کے ساتھ لانے کو بھیج دیا جس سے رگھبیر سنگھ نے رشوت لی تھی۔ ذیلدار اور اس کے ساتھ کے آدمی کو میں نے باہر بیٹھنے کو کہا۔ وہ باہر نکلے ہی تھے کہ رگھبیر سنگھ اندر آ گیا۔ وہ میرے کردار اور میری کارروائیوں سے واقف تھا۔ پیلے رومال نے اسے پھندے میں پھانس لیا تھا۔ میں اسے رشوت خوری معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رشوت تو چلی ہی تھی، لیکن اس نے میرے کہنے کے باوجود ملزم کو ضمانت پر رہا ہونے میں مدد دی تھی۔ ملک صاحب، رگھبیر سنگھ نے مسکرا کر منت کی، میری غلطی تو آپ معاف کر دیں گے نا؟ پہلے مجھے اس تفتیش سے فارغ ہو لینے دو، میں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں بے رخی اور کچھ حقارت بھی تھی۔ میں نے کہا، اگر میرا سٹاف مجھے اس طرح دھوکے دینے لگے جس طرح تم نے دیا ہے تو میں استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا ہوں۔ جاؤ باہر بیٹھو۔ وہ بہت ہی ڈر گیا تھا، میرے سامنے سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے دھتکارا تو بھی بیٹھا رہا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو راز کی ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ جس ملزم کو اتنا خطرناک سمجھتے ہیں کہ اسے ضمانت پر رہا نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ اتنا خطرناک نہیں، اور نہ ہی یہ 307 کا کیس ہے۔ بشیرے یعنی مسلمان ملزم کی اس ہندو کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ لڑائی کسی لڑکی پر ہوئی تھی۔ ہندو جو زخمی ہوا تھا وہ بشیرے کو مارنا پیٹنا چاہتا تھا، مگر بشیرہ اس سے طاقتور تھا۔ اس نے ہندو کو پیٹ ڈالا۔ گاؤں کے 4-5 ہندوؤں نے بشیرے کے خلاف یہ پرچہ کروا دیا کہ اس نے اس ہندو پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس کی جیب سے رقم نکالنے کی کوشش کی ہے۔ بشیرے نے تھانے میں آ کر ہم سب کو للکارا اور گالیاں جو دی تھیں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ گنڈا اور دلیر ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ سچا ہے۔ ہندو گواہوں نے اور میں نے اسے اصل بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ آپ اس کے رویے سے اس کے خلاف ہو گئے۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ لڑکی کا کیا چکر تھا اور لڑکی کون تھی۔ یہ تو تمہارا دوسرا جرم ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو۔ میں نے کہا، میں نے مصروفیت کی وجہ سے یہ کیس تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ دیکھو ملک صاحب، اس نے کہا، میں آپ کو راز کی کیسی کیسی باتیں بتا رہا ہوں اور آپ کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ میرا غصہ واقعی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ہندو تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی مسلمان ماتحت ذرا سی غلطی کرے تو اسے بہت بڑی غلطی بنا کر اسے سزا دلوائی جائے۔ صوبیدار، اس کی بیوی اور اجیت کور آ گئے۔ صوبیدار کا بڑا بیٹا سنت سنگھ بھی ساتھ تھا، اسے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باپ، اس کی ماں اور اس کی بہن کو تھانے بلایا گیا تھا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے سنت سنگھ کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ اسے میں ابھی تک مشتبہ سمجھتا تھا۔ اس کی ماں اور بہن کو رومال دکھایا تو ماں نے بےتابی سے کہا، یہ ہمارا رومال ہے، رقم اسی میں تھی۔ ماں بیٹی ایک بار پھر دیکھ لو، میں نے کہا، اچھی طرح دیکھ کر بتاؤ۔ اجیت کور نے رومال کو پھیلا کر دیکھا اور بولی، یہ ہمارا ہی رومال ہے۔ ست سری اکال، میرے ہاتھ کا کاڑا ہوا ہے، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی۔ غلطی واقعی نہیں لگ سکتی تھی۔ رومال کی حالت بتا رہی تھی کہ اس میں کوئی چیز بندھی رہی ہے۔ کناروں پر گانٹھوں کی سلوٹیں ابھی موجود تھیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کسی تجربہ کار سراغ رساں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ 10-10 اور 5-5 روپے کے نوٹوں کی گٹھی جس رومال میں کئی مہینے بندھی رہے، اسے آپ کھولیں تو کوئی بھی اسے دیکھے تو کہے گا کہ اس میں کچھ بندھا رہا ہے۔ اسے جب تک تر کر کے استری نہ کریں، سلوٹیں غائب ہو ہی نہیں سکتی۔
میں اب تفتیش کے اس مقام پر آ گیا تھا جہاں ذرا سی بھول چوک تفتیش کو چوپٹ کر سکتی تھی۔ مجھے اب یہ سوچنا تھا کہ کسے پہلے پوچھ گچھ کی چکی میں ڈالوں۔ میرے سامنے ایک سوال یہ تھا کہ اجیت کور اپنے ماں باپ کی غیر حاضری میں اپنے گھر آئی تھی تو کیا وہ یہ رقم چوری کرنے آئی تھی؟ نہیں، وہ مذہب پرست لڑکی تھی، اس قدر مذہب پرست کہ لوگ اسے پاگل کہتے تھے، اور اس نے ریشمی رومال میں پھول کاڑنے کے بجائے ست سری اکال کاڑا ہوا تھا۔ میرے سامنے رگبیر سنگھ کا یہ انکشاف آ گیا کہ بشیرے اور زخمی ہندو میں کسی لڑکی پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کون ہے۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی کیا اجیت کور ہو سکتی ہے، اور کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اجیت کور نے اپنے گھر سے رقم چرا کر بشیرے کے بھائی کو دی ہو کہ اچھا وکیل کرو اور بشیرے کی ضمانت کرواؤ؟ نہیں، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ اجیت کور اتنی چالاک نہیں تھی۔ مذہب میں ڈوبی ہوئی یہ لڑکی ایک مسلمان کے ساتھ پاک یا ناپاک تعلق نہیں رکھ سکتی تھی۔ چوری کا ملزم سنت سنگھ تھا یا پھر بشیرے کا بھائی، لہٰذا میں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ بشیرے کو بھی تھانے بلا لیا جائے۔